بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انعام آیت نمبر 118 and 119 دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، پھر کھاؤ اس میں سے جس پر لیا گیا ہو اللہ کا نام، اگر ہو تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے. یعنی کھانا پینا اللہ کے حکم سے یہ ایمان کا ایک درجہ ہے، ایمان کی ایک کیٹیگری ہے. آیت نمبر 119. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. اور کیا ہوا ہے تمہیں، کیوں نہیں تم کھاتے ہو اس میں سے لیا گیا ہے جس پر اللہ کا نام، اور یقیناً اس نے واضح کر دیا تمہارے لیے کہ کیا حرام کیا ہے تم پر اس نے. ہاں مگر مجبور کر دیے جاؤ تو اس کے کھانے پر. اور بے شک بہت سے لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں اپنی منمانی کی بنا پر بغیر علم کے. بے شک آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو. رحیم. چلے انشاءاللہ سورہ انعام کی جو ہے آیت نمبر 119 سے دیکھتے ہیں. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیشلی انسٹرکشن کیا دے رہے ہیں کہ فَكُلُوا. اچھا بات کیسے شروع ہو رہی ہے؟ پھر کھاؤ اس میں سے جو ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر لیا گیا ہو اللہ کا نام، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم ہو اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے. دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل الگ ہی انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کو شروع کیا ہے. پھر کھاؤ. کیا کھاؤ؟ اصل میں یہ جو مشرکان مکہ تھے، یا آج یقین کریے کہ میں نے مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں کہ وہ جانور جس پہ اللہ کا نام لیا ہے اس کو کھایا کرو. مشرکان مکہ نہیں کھایا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پہ جو ہے وہ جانوروں کو ذبح کرتے تھے، یا پھر بزرگوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، اس طریقے سے ولیوں کے نام پہ، ان کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے. اور یا تو کیا کرتے تھے، نہیں یہ جیسے کہ پیچھے ہم نے دیکھا نا کہ کیسے ان کے جو یعنی کہ اسی میں سورہ انعام میں شروع میں ہم نے دیکھا کہ ان کے کچھ یعنی دیوی دیوتا تھے یا بزرگ ہستیاں تھیں، ان کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ہے نا، جس میں سے لات، منات، عزا، ایک یہ جو ہے نا، تو ان کے بتوں کے نام ہے یہ کیا کرتے تھے، ان کے نام پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. ہاں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی کہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں،
اچھا دیکھیں، ایک سیدھی سی بات ہے، اگر انہیں کھانا نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پیدا کیوں کرتے؟ ہے نا، کتنی سمپل سی بات ہے نا. دیکھیے کہ اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جن کیٹلز کو، جن مویشیوں کو کھانے کا ہمیں حکم ہے نا، ان کی پیداوار بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نا. جیسے ہمیں بکرا بکری ہے، یہ کھانے کا حکم ہے. دین اونٹ کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں نا، بھینس کا گوشت کھا سکتے ہیں ہم. شیپ ہوتا ہے، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، بھیڑ وغیرہ. تو یہاں پر یعنی کہ یہ جانور ہم کو، ان کی میجورٹی بھی زیادہ تر ہمیں اکثریت ان کی دیکھنے میں آتی ہے. اس کے بالکل اپوزٹ دیکھیں آپ، ہاتھی ہو گیا، شیر ہو گیا، گدڑ ہو گیا، یہ سب ہمیں کھانے کا حکم نہیں، تو ان کی تعداد بھی ہمیں زیادہ نظر نہیں آتی ہے. یہ سسٹم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. یہ چیزیں جتنا زیادہ انسان استعمال کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور برکت دیتے، اور برکت دیتے. سبحان اللہ. لیکن کچھ لوگ، پتہ ہے آپ کو، دیکھیے یہ آیتیں اپنے بچوں کو سنائیے آپ. کیوں؟ کیونکہ ایسا مجھے بہت اکثر ایسا سننے میں آتا ہے کہ بچے گوشت نہیں کھاتے. کیوں؟ یہ اینیملز رائٹ کے نام پر. اینیملز رائٹ نہیں بھائی، یہ جانوروں کے حقوق کے خلاف ہے، اور ان کی اسکولوں میں باتیں سکھائی جاتی ہیں. دیکھیے آپ اپنے بچوں کو اگر دنیاوی صرف تعلیم دو گے نا، تو واقعی وہ دنیا کے ہی ہو کر رہ جائیں گے. اگر آپ ان کو دنیا کے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی بھی تعلیم دیں گے نا، تو بہت پاسبلٹی ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ یعنی کہ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم حاصل کرے، سارے سوالات کے جوابات اس کو اس طریقے سے ملے. کہ اینیمل رائٹس کے نام پر جو ہے وہ بچے گوشت نہیں کھاتے. نہیں نہیں، یہ کیا ہے، ان کے حقوق کے خلاف ہے، ان کو پالو، ان کو کاٹو، پھر ان کو کھاؤ. سمجھ رہے ہو آپ؟ تو آج لوگوں نے جو ہے وہ یعنی کہ گوشت کو نہ کھانے کا اس طریقے سے سماج میں ریزن دیا. اور آپ کو پتہ ہے جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، ان کو کبھی نا اپنے بچے نہیں اچھے لگتے. دیکھیے اینیمل رائٹس کے نام پر جو لوگ لڑتے ہیں، یا پھر جو ایسا یعنی کہ انسٹیٹیوٹ وغیرہ چلاتے ہیں، ان کو پتہ ہے آپ کو اپنے خود کے بچے نہیں اچھے لگتے. اسی طریقے سے یعنی ایسا سرچ کیا گیا ایسی، تو ایک عورت تھی، اور وہ جو ہے یعنی کہ جانوروں کو پالا کرتی تھی، جانوروں کو بیچ میں رہا کرتی تھی، جانوروں کو پالا کرتی تھی. پھر اس کے شادی ہوئی، جب وہ پریگننٹ ہوئی تو وہ اس کو اتنا اس کو اپنے اوپر غصہ آتا تھا، یا پھر اپنے خود سے وہ اتنی نفرت کرنے لگی تھی کہ بھائی یہ کیا میرے اندر ایک بوجھ جیسا لگتا ہے، اس کو نکالو، اس کو ہٹاؤ. یعنی پھر دیکھو جو جانوروں کے بیچ میں رہتا ہے نا، اس کو پھر انسان اچھے نہیں لگتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیے آج حال کیا ہے کہ اینیمل رائٹ کے نام پر جانوروں کو انسان پال لیتا، لیکن خود کے بچے پالے نہیں جاتے اس کو. یس، خود کے بچے وہ پال نہیں پاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ جانوروں کے بچوں کو پالتا ہے. دیکھیں آپ کبھی، آپ نے بھی اکثر ایسی فیملی دیکھی ہوگی، بچے تو نہیں لیکن جانور ضرور ان کے گھر پہ، چاہے وہ بلی کے نام پہ ہو، کتے کے نام پہ ہو، یا دوسرے جانور پالنے کا شوق جس کو جو بھی ہے. خیر اکثریت یہ دیکھی جاتی ہے. تو یہی ہوتا ہے. دیکھیے جب انسان خود کے بچے سے محبت نہیں کرتا ہے، خود کے بچے جو ہے نہیں ہوتے اس کو، تو جانوروں کو پالنا پسند کرتا ہے. اور جانوروں کو پالتے پالتے اس کے دل سے انسانوں کے قدر اور انسانوں کی محبت نکل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جو ہے، تمہیں تو حکم دیا گیا ہے کہ وہ چیز کھاؤ جس پر صرف اور صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو. اللہ کے نام کے علاوہ باقی چیزوں کا کیا حکم ہے؟ چلیے اس کو بھی 120 میں دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا. اللہ تعالیٰ بول رہے ارے کیا ہو گیا ہے تم کو، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیوں نہیں تم کھاتے ہو مما ذکر اسم اللہ علیہ، کیوں نہیں تم کھاتے ہو اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. دیکھیے کہ اس میں وہ تمام چیزیں آ جائیں گی کہ جو غیر اللہ کے نام پر، یعنی کہ آگے جو آ رہی ہے کہ اللہ کے نام کے سوا غیر اللہ کے نام کا پھر نہیں کھانا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ بول رہے صرف میرے نام کا کھاؤ، صرف میرے نام کا کھاؤ. اور در حقیقت واضح کر دیا گیا ہے تم کو ما حرم علیکم، کہ تم پر کیا حرام کیا گیا ہے نا. کوئی اگر جیسے سوال کرے بھائی کہ اللہ کے نام کے بغیر کا کیوں نہیں کھا سکتے، آتا ہے نا کوشچن، آپ سے بھی پوچھ سکتا ہے کوئی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب کیا دے رہے ہیں کہ اس لیے کہ کتاب میں تمہیں تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے نام کے سوا باقی تمام چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں. حرام کا مطلب لافل نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے. حرام کا مطلب یہ ہوتا ہے.
آج دیکھیے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، فقہی باتوں پر حرام حلال حرام حلال اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دیتا ہے، تو ایسا مت کریے، کیونکہ دیکھیے حرام اور حلال کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے بیچ کی باتیں تھی، وحی کے ذریعے، کتاب کے ذریعے اللہ نے رسولوں تک پہنچا دی۔ آج کسی بھی انسان کو یہ حق یا اتھارٹی نہیں دی گئی ہے کہ کتاب اور سنت میں جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں اس کے اوپر اس کے علاوہ وہ خود سے کسی چیز کو حرام یا حلال کہنے کا حق رکھے، نہیں، یہ حق تو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا حق نہیں تھا۔ انشاءاللہ آگے ہم سورۃ تحریم میں جا کر پڑھیں گے کہ کوئی جائز چیز انسان اپنے اوپر کہہ لے کہ نہیں بابا آج سے میں تو اس کو کھاؤں گا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بول رہے کھاؤ، دیٹ مینس اس شخص نے اپنے اوپر اس چیز کو روک لیا، حرام کر لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ نہیں، اجازت ہے، تم اس کو کھا پی سکتے ہو۔ بڑا افسوس ہوا، اور بالکل آج کی آیت پر ایک بات فٹ ہے۔ ابھی میں جو ہے وہ خیر سبزی وغیرہ لانے بازار جا رہی تھی، تو ایسے میری ایک بورڈ پہ نظر پڑی، مسجد کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا تھا، اینڈ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ قربانی کے حصے کے تعلق سے کہ عشق غوث میں قربانی کروائیے۔ بورڈ پہ اتنا بڑا بڑا ٹائٹل لکھا ہوا تھا، عشق غوث پاک کے جو ہے محبت میں جو ہے قربانی کروائیے۔ جملہ پڑھ کے اتنا دل دکھا۔ آج دیکھیے کہ یہ باتیں، یہ جملے، یہ اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اس کے رسول سے دور کر دیتے ہیں۔ قربانی کا مقصد اللہ نے کیا بتایا ہے؟ اور آج دیکھیے کہ لوگ بھی، میں سمجھتی عقل نہیں ہے لوگوں کو، یہ حکم اللہ کا ہے، آپ اللہ کی محبت میں اس کو کریے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا فالو کر کے اس کو کریے، اور اتنا مطلب مجھے تو حیرت ہوتی ہے لکھنے والے نے کیسے لکھا ہوگا اس کو، اس کا دل نہیں ڈرا، اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے کہ ایسی باتیں وہ کر رہا ہے۔ یہ چیزیں دیکھیں کہ قدر ختم کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو شکوہ کرتے ہیں انسان سے، انسان ما قدر اللہ، تو نے قدر نہیں کی، جبکہ حق ہے اللہ کی قدر کرنا۔ اور آپ اگر پہچاننا چاہتی ہیں اپنے آپ کو کہ بھائی میرے دل میں اللہ کی کتنی قدر ہے، اکثر انسان دیکھیں کہ شکوہ کرتا ہے اللہ سے، اللہ تو میرا ساتھ نہیں دیتا ہے، اللہ کو تو میری قدر نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں ایسے لوگوں سے بھائی تم اللہ کی کتنی قدر کرتی ہو، ذرا انسان اپنے آپ کو جانچ لے۔ تو اس کا معیار کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ جانچیں گے، بس ایک ہی طریقہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے حکم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنی اہمیت دیتی ہیں، بس جو اہمیت آپ دیں گی نا وہی قدر آپ کی اللہ کی نظر میں آپ کی ہوگی۔ بڑا افسوس ہوا، دل بھی دکھا کہ آج لوگوں کو کس طریقے سے دیکھیں کہ اللہ رسول سے، اس کے دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ پھر یہاں پر دیکھیے کہ بالکل اس چیز کو بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے، اور تقریباً سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ جو ہے بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردار جو ہے وہ حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے، دین سور کا گوشت حرام ہے، اور اس کے بعد چلیے تین چیز میں تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ہاں بھائی ٹھیک ہے چلو اچھا۔ یہ کھانے پینے کے تعلق سے ہم ویسے صرف یہی چیزیں حرام نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں حرام کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آگے۔ آج انسان سوچتا ہے کہ بس اچھا سور کا گوشت کسی کو کھانے بولو تو بولے گا ہاں میں کیوں کھاؤں بھائی حرام ہے، تو اللہ نے تو بے حیائی بھی حرام کری ہے، تو تم یہی ہے وہ بات، کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہ ہے آج کا مسلمان، سور کا گوشت نہیں کھائے گا، بولے گا حرام ہے، لیکن بے حیائی کے کرنے کے جتنے کام ہے وہ کر لے گا۔ وہ فحش موویز ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے، وہ فحش موویز اپنے موبائل پہ دیکھ رہا ہے، وہ اس کو گوا رہا ہے، ارے یہ بھی تو حرام ہے بھائی، یہ بھی تو سور کے گوشت کھانے جیسا ہے۔ انسان یہ کیوں نہیں سوچتا ہے؟ اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ آپ قربانی کسی بزرگ کے نام پہ کریں، حرام ہے حرام ہے حرام ہے، میں نہیں بول رہی، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میرے نام کے علاوہ تم نے کسی اور کے نام کی قربانی کی تو وہ حرام کی کیٹیگری میں چلے جائے گی۔ بھائی اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ مال خرچ کرے، کچھ بھی کرے، جب آپ کی نیت ہی صحیح نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمل میں آپ کا اخلاص چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بولتے سورہ حج میں نہ میرے پاس تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تمہارا تقوی مجھ تک پہنچتا ہے۔ سمجھے آپ کہ آپ نے کس نیت، حلال سے حلال کے کیا، حرام کما کے کیا، کس طریقے سے آپ نے کیا، وہ چیزیں اللہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ یہ چیزیں سمجھ میں کیوں نہیں آتی مسلمانوں کو؟ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کوئی ایسا کرے تو انہیں یہ آیتیں سنا دیں کہ اللہ کے نام کے علاوہ دوسری کوئی بھی، چاہے وہ بزرگوں کے نام پہ آپ کو کوئی کھلایا جا رہا ہو، دیکھیے کہ
मकसद देखिए पीछे, जो लोग आपको कुछ खिला पिला रहे हैं उसके पीछे उनका मकसद देखिए, किसके नाम का खिला रहे हैं। आज देखिए कि पीरों के नाम पे खिलाई जाती है, डेगे चढ़ाई जाती हैं, बुजुर्गों के नाम पे, वलियों के नाम पे। और आपको पता है बाकायदा उनका नाम लेकर जो है वो ज़िबा किया जाता है। ये देखिए, आज हराम चीज इंसान के पेट में जाएगी और वही जो है वो खून बन के हमारे जिस्म में दौड़ता है, तो कहाँ से नेक अमल की तौफीक आएगी। हमेशा याद रखिए मेरी बात, हमेशा हलाल कमाइए, हलाल खाइए। यकीन करिए, आपको हलाल जब आपके जिस्म में जाएगा, आपके बच्चों के पेट में जाएगा, आपको तरबियत के लिए कभी भी अपने बच्चों के पीछे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुझसे कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चों की शिकायत करते हैं ना, मैं सिर्फ एक ही जुमला बोलती हूँ, मैं लंबी चौड़ी कोई तकलीफ देती भी नहीं उनको। बस आप खाने पीने पे ध्यान रखिए, आप अपने बच्चों को कहाँ से खिला रहे, कैसे खिला रहे, क्या खिला रहे। सी ईच एंड एवरीथिंग। हलाल कमा के आधा लुकमा खिलाए, लेकिन हराम का 2 लुकमा भी ना खिलाए उसको। ठीक है, गौर करे कि मेरे बच्चे के पेट में या मेरे पेट में जो लुकमा जा रहा है भाई कहाँ से आ रहा है वो, और मैं क्या खिला रही हूँ। ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कमाई हलाल है, सोर्स ऑफ इनकम वेरी गुड, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हलाल है। अब खा क्या रही हैं फिर, हराम चीज तो नहीं खा रही हैं। और देखिए कि यहाँ पर अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा कि यहाँ पर पीछे भी जहाँ जहाँ ये आयतें हैं कि खाओ पाक, ये हलाल और पाकीज़ा, ये सारे इंसान को हुक्म दिया गया है, पाकीज़ा खाओ, हलाल खाओ। हलाल का ताल्लुक देखिए सोर्स ऑफ इनकम से है, पाकीज़ा का ताल्लुक किससे है कि पाकीज़ा वो चीजें होती है जो आपके जिस्म के लिए जो है आपके लिए नुकसान देना हो। अब आप खुद, लिस्ट तो मैं किसी को भी नहीं देती, आप खुद जो है अपने सोचिए कि मेरे जिस्म के लिए क्या फायदेमंद है, क्या नुकसानदेह है, उस हिसाब से आप खुद जो है लिस्टिंग कर सकती हैं। तो देखिए कि खाने पीने से पहले जो आपके पास आया है या जो आप खुद आप खा रही हैं उस पर गौर करें। ये लुकमान अगर मेरे पेट में गया तो ये मेरी नस्लों तक चला जाएगा, मेरे पेट से जो बच्चा होगा वो मेरी नस्ल कहलाएगा। बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र है कि जब अल्लाह ने शऊर नहीं भी दिया था अपनी किताब का, उसके पहले से भी मेरा ये बहुत एहतियात रहा कि खाने पीने पे बहुत ज्यादा बाहर की चीजें अवॉइड करिए। क्यों अवॉइड करिए? क्योंकि देखिए बनाने वाला जब वो बना रहा है उस वक्त उसका अमल क्या है। अक्सर मैं दुकानदार को देखती हूँ ना, जो सिर्फ बनाते होटल्स वगैरह में, सामने मूवी चल रही है मोबाइल में, क्या मूवी चल रही है वो अपने को पता नहीं, और वो आटा गूंद रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखिए वो जो देख रहे हैं ना, उनकी नजर, वो उनके दिमाग में जो जा रहा है ना, वो सोच हाथ के जरिए वो पकाने में अमल में आती है। और ये मैं बहुत बड़ा फैक्ट बता रही हूँ आपको, कोशिश करके देख ले चलिए आप। जो इंसान सोचता है वो पकाने में उसके अमल में आता है, और वही खाना पूरा घर खाएगा तो क्या अमल करेगा। इसलिए देखिए कि अक्सर आप अपने घर के सुधार करना चाहते हैं, एक एक को पकड़ के आप नहीं सुधार सकती। किचन अगर आपके हाथ में है, आपकी जिम्मेदारी में है, आप इसी तरीके से एक अच्छे तरीके से पका के खिला के पूरे घर को सुधार सकती है इंशाल्लाह। अमल में लाइए इसको, बावजू होके खाना पकाएं। जिस वक्त आप खाना पकाती हैं बेकार बातें किसी से ना करें, ना फोन टॉकिंग, ना कुछ भी नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरा मामूल है, या तो मैं तिलावत सुनती रहूंगी या तिलावत जो है वो अपना स्टडी करते रहूंगी, या तो फिर समझो कि अक्सर करके मेरा आफ्टर असर जो है वो पकाने का वक्त होता है। बावजूद भी अल्लाह का शुक्र है रहती हूँ। कोशिश करें, ये छोटी छोटी बातें हमारी जिंदगी के बहुत बड़े रुख को बदल सकती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है तुम्हें बता दिया गया मा हर्रम अलैकुम कि क्या चीज तुम पर हराम है, हाँ लेकिन एक्सेप्शन इज देयर इल्ला मा तुम इलैहि, मगर मजबूर कर दिया गया हो तो उसके खाने पर उसको कोई गुनाह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है भाई, मौत से चला, यानी मौत आ जाएगी, उसको मर जाएगा अगर उसने नहीं खाया था, यानी इतनी उसकी हालत खराब है कि अगर समझो कि वो जो है अभी उसके पेट में कुछ नहीं गया तो जान से जाएगा। तो अल्लाह सुब्हान ताला देखिए, जान बहुत कीमती चीज है अल्लाह की नजर में। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि ठीक है ऐसा कोई मामला पड़ जाए तो तुम हराम चीज खा सकते हो, इट्स ओके, ठीक है। आज एक बात बताए, इस पर तो अक्सर मेरे जहन में एक सवाल आता है, आज लोग हराम चीज क्या मतलब इस चॉइस पर खा रहे, शौकिया खा रहे, दावती करके खा रहे, बिल्कुल लंगर बांट बांट के खा रहे हैं। ये शर्त नहीं है बिल्कुल हराम खाने की, समझ आप।
اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر واٹس ریزن کیوں زیادہ تر لوگ اس حرام کی طرف جا رہے بھائی، لنگرے بانٹ رہے، دن منا رہے، چھٹیاں منا رہے، ڈیگے چڑھا رہے، کیوں چڑھا رہے؟ اس لیے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گمراہی پھیلاتے ہیں. اور میں کہوں آج مسلمانوں کی اکثریت اسی میں پھنسی ہوئی ہے. یہ ایسے دھوم دھڑک کے کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ حرام ایسا پھیلا کے یہ لوگوں میں گمراہی پھیلانا چاہتے ہیں. اچھا وہ بھی کیسے؟ بِأَهْوَائِهِمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ بغیر علم، اپنی منمانی کی بنا پر اور بغیر علم کی بنا پر. یقین کریے پوری سائیکولوجی اللہ نے کھول دی یہاں پہ ایسے حرام کام کرنے والوں کی. ایک تو یہ اپنے خواہشات کو فالو کرتے ہیں. another thing is they don't have any علم، ان کو کوئی نالج ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو بتائیں آپ کہ کتنا بے وقوف ہوگا وہ شخص جو ایسے بے وقوف لوگوں کے پیچھے پیچھے چل کے اپنی آخرت خراب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں ان کو نالج نہیں ہے، یہ منمانی کر رہے اپنی بِأَهْوَائِهِمْ، یہ ان کی منمانی ہے اور اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو حرام کھلا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بالکل لاسٹ میں ان ربک هو اعلم بالمعتدین، ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیفینیٹلی آپ کا رب وہی خوب جانتا ہے کہ کون حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہے. آج دیکھیے کہ ایسے بیکار کام کرنے والے کو اگر ایک داعی دین توحید پرست روکے تو الٹا وہ مشرک شخص، وہ جو کیا کرتا ہے توحید پرست کو، بھائی تم لوگ حد سے بڑے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ بول رہے آپ کو بحث ہی نہیں کرنا ہے کسی سے بھی. کیا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کون حد سے بڑھ کے کام کر رہا ہے. دین دیکھیے ہمارا بہت سمپل دین ہے، بہت آسان دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث ہے نا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود قرآن نے فرمایا دین بڑا سیدھا ہے، سادہ سادہ سا ہے. اور یہی سادہ سیدھا سا دین جو ہے مسلمانوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے. بھائی انٹرٹینمنٹ چاہیے، دھوم دھڑکا چاہیے، لائٹنگ چاہیے، شو آف چاہیے. چلو بھائی جاؤ کرو شو آف، پھر دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے یعنی کہ اس طریقے سے لوگوں کے سامنے نہ پیش کریں. دیکھیے ایک بہت سمپل سی بات میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے مومن کا مزاج جو ہوتا ہے نا ویری کلیئر، بہت سادہ مزاج ہوتا ہے، بہت کلیئر مزاج ہوتا ہے. اور انشاءاللہ یہ چیز ہم پورا یہ 8واں سپارہ ہمارا جو شروع ہوا ہے نا، انشاءاللہ اس میں ہم اس بات کو پڑھیں گے کہ مومن کا کیا رول ہونا چاہیے اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو دعا کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں میں انسانیت پیدا کر دے. آج انسان تو ہے لیکن اس کے اندر انسانیت نہیں ہے. اور انسانیت کیوں چلی گئی اس کے اندر سے؟ کتاب و سنت سے، اللہ سے دور ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو گیا، تو ایسا ہو گیا پھر. ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین.
اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔